بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. میرے محترم بھائیوں، آج اللہ کی توفیق سے جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ مسجد کے فضائل و آداب، مساجد کی اہمیت، ان کی شان و منزلت، اور پھر دوسرے حصے میں چند آداب اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مقصد اس کا یہی ہے کہ میں اور ہم مسجدوں کی طرف مزید توجہ کرنے لگیں، ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت اور زیادہ ہو جائے، مسجد جاتے ہوئے جو مشکل لگتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، ہمارے لیے آسان ہو جائے، جب اس پر عظیم اجر کی جو نویدیں ہم دیکھیں جو صحیح قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں نہیں ہیں۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ کہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اس پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری میں قصہ مشہور ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر، ان کو مکہ چھوڑ آئے اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہتے تھے ان کی حال احوال ان کے پوچھنے۔ تو ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور وہ وہاں پر گئے۔ جب حضرت اسماعیل سے ملے، اور جس طرح ایک والد بیٹے سے عرصے بعد ملتا ہے، اس طرح سے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ملے، اور پھر انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ آپ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا وَتُعِینُنِی، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں وَأُعِینُک، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں ٹیلا نما جگہ تھی، اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے گرد اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں پہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگاتے جاتے، دیوار تعمیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کا ذکر تا قیامت باقی رکھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، کہ جب ابراہیم علیہ السلام، یاد کرو وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور وہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی جو بنیادیں ہیں وہ بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ساتھ ہی دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب وہ کچھ بلند ہو گئیں دیواریں، تو اس کے بعد ہاتھ اوپر پہنچنا مشکل تھا، تو ایک پتھر لے کر آئے اسماعیل علیہ السلام کو، اس پر وہ کھڑے ہو کے پھر وہ کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کے پھر اگلی دیوار یعنی اوپر کا حصہ تعمیر کرنے لگے۔ وہی پتھر جس کو مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا، اور جو طواف کرتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کے پیچھے اس کے پاس کھڑا ہو کے تو تحیۃ الطواف جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کتاب اللہ میں باقی رکھا۔ اور دیکھیں گے وہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیل الرحمن، اپنے اتنے برگزیدہ پیغمبر کا انتخاب فرمایا کہ بنفس نفیس انہوں نے تعمیر کی، وہ کام کتنا عظیم ہوگا۔ اس کی مزید تفصیلات بھی اس قصے کی ہیں، لیکن یہاں صرف اشارہ مقصود ہے۔ دوسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کر کے تشریف لے کے جاتے ہیں جہاں پہ اونٹنی بیٹھتی ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر، اس سے پہلے کہ اپنے گھر کا انتظام کریں، اللہ کے گھر کا وہ انتظام فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کی زمین ہے، 2 یا 3 بچوں کی ہے، ان کو بلاتے ہیں تم یہ زمین خریدنی ہے، انہوں نے کہا ہبہ کریں گے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی، اور ان سے قیمتاً آپ نے وہ لی۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر ہونے لگی،
اور خود نبی کریم علیہ السلام وہاں پر اینٹیں اٹھا رہے، ساتھ وہاں شرکت کر رہے تھے اس کی تعمیر میں. اور وہاں جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ وہ بھی کس طرح سے پوری اپنے جذبے کے ساتھ تعمیر میں یعنی شریک ہیں، تو آپ نے فرمایا هذا الحمال لا حمال خیبر، هذا الحمال لا حمال خیبر، هذا ابر ربنا واطہر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے هذا الحمال، یہ حمال ہے، یہ بوجھ اٹھایا ہوا جو یہ اصلی چیز ہے. لا حمال خیبر، وہ نہیں جو کہ خیبر سے آتا ہے. خیبر سے اس دور میں تجارت ہوتی تھی تو مختلف قسم کے میوہ جات اور پھل اور مختلف چیزیں آیا کرتی تھی وہاں سے. تو لیکن وہاں سے دنیاوی چیزیں کھانے پینے کی اور سامان تجارت آتے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر اٹھا کے مسجد تعمیر کی جا رہی تھی، آپ نے کہا ہاذ الحمال، یہ اصلی اٹھانے یعنی اٹھائی ہوئی چیز ہے جس کا کہ یعنی جس کی اللہ کی ہاں شان و عظمت ہے، وہ نہیں جو کہ خیبر سے آتی ہے. اس کا کیا مقابلہ، وہ ایک دنیاوی چیز اور یہ اخروی چیز، یہ اس کی قدر و منزلت ہے اونچی. اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا فرمائی اللہم اغفر للانصار اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ خیر تو اصل میں آخرت کی خیر ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. جو اس میں شریک تھا آپ نے ان کے لیے دعا کی. اور ایک حدیث میں یہ کہ جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دو پتھر اٹھا کے لے کے جاتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم دوسروں کی طرح ایک پتھر نہیں اٹھا رہے تھے جیسے باقی سب اٹھا رہے ہیں آپ؟ حضرت عمار نے کہا ایک پتھر میری طرف سے، ایک پتھر نبی علیہ السلام کی طرف سے میں اٹھا رہا ہوں تاکہ ان کو نہ اٹھانا پڑے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے لیے ایک اجر ہے اور عمار ابن سمیہ کے لیے 2 اجر ہیں. ابن سمیہ حضرت عمار کی جو والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پہلی شہیدہ جو تھیں اسلام میں، تو سمیہ کے بیٹے کے لیے 2 اجر اور باقیوں کے لیے 1 اجر ہے. تو مسجد میں جو جتنا زیادہ حصہ ڈال رہا تھا، جتنی زیادہ قربانی دے رہا تھا، اس میں زیادہ اس کے لیے اجر تھا. تو اتنا عظیم کام تھا کہ صلی نے آ کے سب سے پہلے اس پہ توجہ دی، خود اس میں شرکت کی. مسجد کی تعمیر کے فضائل اور مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے مسجد کی عظمت کا. ایک اور اس میں مسجد کی جو شان و عظمت ہے اس سلسلے میں ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جو جگہیں ہیں وہ مسجد ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب بستیاں ہیں، سب سے محبوب جو جگہیں ہیں، وہ احب بلاد الارض الی اللہ مساجدها، زمین کی سب سے جو محبوب جگہیں اللہ تعالیٰ کو ہیں وہ زمین کی مسجد ہیں. یہی ایک بات پلے پڑ جائے، باقی ہمیں یقین ہو، تو دیکھیں پھر کیسے مسجد جانے میں سستی کریں گے. یعنی جب ہمیں پتا ہو کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ سے زیادہ محبوب جگہ ہے، تو اس جگہ کو ہم بھی زیادہ محبوب پھر بنائیں گے اگر واقعی اس پہ یقین ہو. تو یہ جگہ اللہ کو سب سے محبوب جگہ ہے. تو مسجد جب جانا ہو، اس کا اہتمام کرنا ہو، تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ ہم واقعی اس سے سب سے زیادہ اسی جگہ سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں جس سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے. اور آپ دیکھیں جب مسجد کی اتنی اہمیت ہے، مسجد والے جو لوگ ہیں، یعنی مسجد کی چاہے وہ صفائی کرنے والا، اہتمام کرنے والا، بنانے والا، اس کا امام ہے، مؤذن ہے، اس سے محبت کرنے والے، ان کی کیا شان اللہ کے ہاں ہوگی. تو مسجد جو محبوب ترین اللہ کو جگہ ہے. وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں یعنی اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کے اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تو وہ شخص جس کا کہ دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے. معلق کہتے ہیں لٹکی ہونے چیز. تو جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، وہ فضا میں یا سمندر میں، گاڑی میں، اپنے بیڈ روم میں
کہیں بھی ہے، مسجد کے باہر ہے کہیں، لیکن دل اس کا مسجد میں لٹکا ہوا ہے. جیسے موطا مالک کی اس حدیث کی جو روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ دوبارہ میں کب جاؤں گا. اس کو جو مسجد سے محبت ہے، وہاں جا کے جو اس کو لطف آتا ہے، اس کی وجہ سے جب نکلتا ہے اس کو انتظار رہتا ہے کہ دوبارہ کب مسجد میں جانے کا وقت ہوگا. تو دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، جہاں خود جہاں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اس کو صلہ عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے. قیامت کے دن سایہ یہ کوئی آسان بات نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی وہ دن جس دن کا سورج اتنا قریب ہوگا اور اتنا ہولناک جو دن ہے، اس دن جس کو سایہ نصیب ہو گیا تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں. مسجد کی طرف جو شخص روانہ ہونے والا، پہنچنے والا، پہنچ کر تو ایک الگ بات ہے، تو مسجد کی طرف جانے والا ہے، اس کے بارے میں رب کریم نے سورہ یاسین میں خوشخبری دی. انا نحن نحیی الموتى، آگے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے قدموں کے نشانات. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، اس کی جو رہائش تھی وہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھی، تو ان کو آنے میں زیادہ چلنا پڑتا تھا، مسجد کی طرف آنے میں کچھ مشقت ہوتی تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب اپنا گھر کر لیں، اپنی جو جگہ ہے منتقل کر لیں مسجد کے زیادہ نزدیک. اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہی آیت نازل فرمائی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے قدموں کے نشانات. تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تمہارے جو قدموں کے آثار ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اپنی جگہ ہی تم رہو. یہ نہ سمجھو تمہارا دور سے آنا یہ ضائع ہو رہا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تمہارے قدموں کے نشان جو تم لے رہے ہو مسجد کی طرف آنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. اللہ کے ہاں ان کی بڑی شان ہے. آپ نے فرمایا ان آثارکم تکتب فلا تنتقلوا، تمہارے آثار لکھے جاتے ہیں لہذا تم منتقل نہ ہو، اپنی جگہ ہی رہو. سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث ہے جس میں کہ اس لکھنے کی کیفیت بتائی گئی ہے. اس لکھنے کی جو شان و عظمت ہے، مسجد کی طرف جانے کے جو قدموں کے نشانات، وہ اللہ کے ہاں اس کی کیا بلندی ہے، کیا شان ہے، وہ اس حدیث میں آتا ہے. نبی علیہ السلام حدیث کا ایک حصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس گزشتہ رات بہترین صورت میں تشریف لائے، خواب میں اتانی اللیلۃ ربی فی احسن صورہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ کس چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. مقرب فرشتے عام فرشتے نہیں، جو اللہ کے یہاں بڑے برگزیدہ فرشتے ہیں، وہ کس چیز میں آپس میں جھگڑتے ہیں. جھگڑنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے علماء نے کہا کہ وہ جو کام، کون سے کام ہیں جن کا ثواب اللہ کی طرف لے جانے کے لیے وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. اور جھگڑنا کیسی چیز میں ہوتا ہے؟ اگر ایک چیز جس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے، حیثیت کوئی نہیں ہے، اس میں کون جھگڑے گا؟ جو خاص شان والی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں بندہ جھگڑتا ہے، میں نے لینی ہے، میں نے لینی. تو مقرب فرشتے جن چیزوں میں جھگڑتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، کہ ہاں، جی ہاں. آگے آپ نے کہا فی الکفارات والدرجات، کہ ان الکفارات اور درجات میں جھگڑتے ہیں. اور پھر ان کفارات، یہ چیزیں جو آگے آ رہی ہیں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارات کا نام دیا. کفارات کون سی چیزیں ہیں؟ نقل الاقدام الی الجماعات، یا نقل الاقدام للجماعات، کہ قدموں کا جماعتوں کے لیے منتقل کرنا، لے کر جانا. تو اپنے قدموں کو پیدل چل کے مسجدوں کی طرف جانا، کیوں؟ للجماعات، تاکہ وہاں باجماعت نماز ادا کریں. تو بندے کا پیدل چل کے مسجد کی طرف جانا، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے،
یہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے جس پر کہ فرشتے جھگڑتے ہیں. اور آگے فرمایا وہ اسباغ الوضوء فی الصبرات کہ وضو کا ناپسندیدگی کے باوجود، مشکل کے باوجود مکمل کرنا. جیسا کہ ٹھنڈک میں آدمی ٹھنڈا لگ رہا ہے، یعنی موسم ٹھنڈا ہے یا پانی ٹھنڈا ہے، پھر بھی وہ مکمل وضو کرے، یا اس طرح کی اور کیفیت بھی ہو سکتی ہے. تو ناپسندیدگی کے باوجود نفس نہیں چاہ رہا، پھر بھی وہ مکمل وضو کرے. اور تیسرا فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو اس میں سے پہلی چیز ہے براہ راست ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے متعلق ہے. اس حدیث میں یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو مسجد پیدل چل کے جانا ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. ہاں جس شخص کی کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی پہ یا کسی اور طرح جاتا ہے. لیکن جو شخص آرام سے جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پیدل چل کے جانے کا مسجد اہتمام کرے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ جو آیت میں ذکر ہوا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ان کے پاؤں کے نشانات، اس حدیث میں وہ اس کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، پاؤں جو بندہ مسجد میں لے کر جاتے ہیں، جس میں کہ مقرب فرشتے جھگڑتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اس حدیث میں صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، ایک تو یہ بتایا گیا فرشتے اس میں جھگڑتے ہیں، ان کو کفارات کا نام دیا گیا. پھر بعد میں فرمایا کہ من حافظ علیہن، جس نے ان چیزوں کی حفاظت کی، جو 3 چیزوں کا ذکر ہوا، عاش بخیر ومات بخیر وکان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. 3 خوشخبریاں دیں. عاش بخیر، وہ خیریت سے زندہ رہے گا، اور ومات بخیر، جب مرے گا تو خیریت سے اس کی وفات ہوگی، اور اپنے گناہوں سے ایسا نکلے گا، ایسا ہوگا، اپنے گناہوں سے ایسا ہوگا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اس کی تشریح میں علماء نے کہا یعنی کہ موت کے وقت جب تک زندہ رہے گا خیر سے زندہ رہے گا، مرے گا خیر سے مرے گا، خیر سے اس کی موت ہوگی. اور موت کے وقت اس کی تشریح یہ ہے کہ موت کے وقت اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوگا جس طرح اپنی پیدائش کے دن تھا. آپ حدیث پہ غور کریں، بندہ یعنی واقعی اس حدیث کو سمجھ لے اور یقین ہو. یا تو پتہ نہیں ہوتا ہمیں، یا پتہ ہوتا ہے لیکن اس بات پہ یقین نہیں ہوتا، اس لیے پھر پتہ ہونے کے باوجود اس میں داواں ڈول ہوتے ہیں، تذبذب میں ہوتے ہیں، اس پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو واقعی یقین ہو جائے اس حدیث پہ تو بندے کو یعنی جماعت سے نماز پڑھنے جانا، کیسے اس سے وہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ پھر کیسے جب جماعت کا وقت ہو جائے تو گھر بیٹھا رہے، جبکہ اس کو اتنی عظیم فضیلت مسجد کی طرف جو قدم جاتے ہیں ان کی اس کو پتہ ہو. اور دوسری ایک اور حدیث میں یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ ہر قدم جو رکھتا ہے وہ اس کے جو قدم وہ مسجد لے کے جاتا ہے اس کے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک برائی مٹائی جاتی ہے. ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور برائی مٹائی جاتی ہے. اور یہ اجر اس کو جاتے ہوئے ملتا ہے اور آتے ہوئے بھی ملتا ہے. صرف جاتے ہوئے نہیں، کیونکہ اس کا جانا مسجد کے لیے، تو اب وہاں سے واپس آ رہا ہے اپنے گھر، تو یہ بھی مسجد کی وجہ سے ہی یہ بھی اس کو چلنا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی اس کو ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ جانے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور مسجد کی شان و عظمت کے حوالے سے حدیث، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، بس اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ مسجد آیا، فہو زائر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. آپ دیکھیں کس کا مہمان قرار دیا جا رہا ہے؟ اللہ کا مہمان. فہو زائر اللہ. اور آگے فرمایا وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور جس کی زیارت کی جائے اس پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زیارت کرنے والے کی تکریم کرے. تو تکریم کرنے والے اللہ رب العالمین، وہ اس کو اپنا مہمان قرار دیں مسجد آنے والے کو. اور یہ کہا جائے کہ اللہ کا کہ ذمہ ہے کہ آنے والے کی جو اللہ کا مہمان بنا اس کی تکریم کی جائے. اللہ تعالیٰ تکریم کریں گے تو پھر جیسے اللہ کے شایان شان اس طرح سے تکریم ہوتی ہے. اس تکریم کا کیا کہنے ہیں؟ اس تکریم کے بعد کس کی تکریم اور چاہیے؟ جس کی اللہ تعالیٰ تکریم فرما رہے ہیں. مسجد
جو گھر وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور پھر مسجد جاتا ہے. جو شخص مسجد کے میخوں کی طرح ہوتا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں خوشخبری دی گئی، ان للمساجد اوتادا ہم اوتادها، بلا شبہ مسجدوں کی کچھ میخیں ہوتی ہیں. وہ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسجد سے ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے، مسجد سے محبت لگاؤ اتنا شدید ہوتا ہے. مسجد میں جب ان کو وقت ملا، جب فارغ ہیں، ان کو یہ اچھا لگتا ہے، پسند ہوتا ہے کہ وہ جا کے مسجد میں چلے جائیں. یہ نہیں کہ اپنا کام چھوڑ کے، کام توری کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب ان کے پاس وقت ہے وہ مسجد میں جانا ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو مسجد کو اپنا وہ گھر بنا لیتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں. تو ایسے جیسا کہ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، جیسے خیمہ گاڑا ہے تو اس کی میخیں گاڑی جاتی ہیں. تو اس طرح سلسلے میں تشبیہ دی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مسجدوں کی میخوں کی مانند ہیں. آگے فرمایا لہم جلساء من الملائکہ، ان لوگوں کے ساتھی ہیں فرشتوں میں سے، ان کے ساتھی فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں. وہ ان غابوا فإن غابوا سألوا عنہم، اگر یہ مسجدوں سے غائب ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. وإن كانوا مرضى عادوهم، اور اگر یہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. حدیث کا ترجمہ اسی طرح ہی. اس کی کیفیت ہمیں نہ معلوم ہو، ایک بندہ ان لوگوں میں سے نیک وقتوں میں سے بیمار ہو، اس کو پتہ نہ چلے یا کسی اور کو معلوم نہیں ہو رہا کہ فرشتہ اس کی عیادت کرنے آیا، لیکن الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ لوگ جو مسجدوں کی میخوں کی مانند ہیں بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. عادوہم وإن كانوا في حاجة أعانوہم، اور اگر وہ اپنی کسی ضرورت میں ہوتے ہیں، حاجت میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. مسجد سے ایسا تعلق ہو، فرشتے اس طرح ہمارے ساتھ ان کا تعلق اللہ کے حکم سے ہو تو اور میرے بھائیوں کیا چاہیے پھر ہمیں. مسجد سے کیسے پھر بندہ ایک مضبوط تعلق نہ رکھے. اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دیں. ایک اور حدیث میں یہ خوشخبری دی گئی کہ لا يوطن الرجل المسجد للصلاة او لذکر اللہ، کہ کوئی بندہ مسجد کو اپنا وطن نہیں بنا لیتا. لا يوطن، وطن بنانا یعنی اس کو اپنے ٹھہرنے کی جگہ، جیسے ایک اپنی جگہ پر جا کر، اپنے وطن میں جا کے بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، راحت الفت محسوس کرتا ہے، انس ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ ہے. وہ لگتا ہے اپنے گھر آتا ہے، جو اپنا وطن ہوتا ہے اس کو آ کے لگتا ہے یہ اپنی جگہ آ گئی، اس کو ایک اپنائیت لگتی ہے، انس ہوتا ہے وہاں سے. جو بندہ مسجد کو اپنا اس طرح سے مسجد کو بنا لے جیسا کہ اس کا وطن ہے، کہ اس کا اس طرح سے مسجد سے گہرا تعلق ہو، تو نماز کے لیے یا اللہ کے ذکر کے لیے. آگے فرمایا گیا سوائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی جو کہ اپنے گھر والے خوش ہوتے ہیں اس کے آنے پر جو کہ ایک عرصے سے وہاں سے غائب تھا. یعنی ایک بندہ جو سفر پہ گیا، سفر سے واپس آیا تو گھر والے جیسے اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، اس طرح رب العالمین جس طرح اللہ کی شایان شان ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا جو بندہ ہے اس کے مسجد آنے پر وہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں، اس پہ انعام کرتے ہیں، نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جانے کس طرح اس کو اجر یعنی عظیم نصیب فرماتے ہیں. مسجد کی شان و عظمت ایک مستقل یعنی بہت سی دیگر احادیث بھی اس میں آتی ہیں، لیکن ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. چند ایک آداب اختصار کے ساتھ مسجد آنے کے، مسجدوں کے. پہلا ادب یہ کہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. اس میں سے ہر ادب اس کے بارے میں احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. ان میں سے بعض کا میں تذکرہ کروں گا. سنن ابی داؤد اور ترمذی میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجدوں کی تعمیر کا گھروں کے درمیان یعنی اپنے محلے میں
جہاں بندہ رہتا ہو، مسجدوں کی تعمیر کا حکم دیا۔ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور اس کا کہ ان مسجدوں کو صاف کیا جائے اور ان کو خوشبودار کیا جائے۔ اس حدیث میں 3 باتیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجدوں کو بنانے کا، اپنے گھروں کے درمیان اپنے محلے میں بنانے کا حکم دیا۔ دوسری بات، مسجدوں کی صفائی کا حکم دیا، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، غلاظتوں سے، پلیدگیوں سے، کوئی غلط یعنی گندگی سے مسجدوں کو پاک رکھا جائے۔ خود بھی آدمی اجتناب کرے، کوئی اس میں گند وند نہ ڈالے، اور اگر وہاں پہ اس کو نظر آئے کہ گند پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹانے کا خود سے اہتمام کرے، اس کی صفائی کا اہتمام کرے۔ یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، تنظف، اس کی صفائی کی جائے، وتطیب، اور اس میں خوشبو لگائی جائے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں ہمیں اچھا لگتا ہے، خوشبو آتی ہے، اچھا لگتا ہے گھر، تو اسی طرح مسجد اس کی زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جگہ خوشبو ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے بندے کو زیادہ فرحت محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو مسجدوں میں خوشبو ہو تو آنے والوں کو بھی زیادہ اچھا اس کی وجہ سے لگے گا۔ بہرحال اس میں اس ادب کی تعلیم دی گئی اس حدیث میں۔ صفائی ستھرائی مسجد کی اسی حوالے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ مسجد میں تھوکنا، البزاق فی المسجد خطیئہ، یہ گناہ ہے، وکفارتها دفنها، اس کا کفارہ یہ کہ اس کو دفن کر دیا جائے، یعنی مٹی کے نیچے اس کو دبا دیا جائے۔ تو مسجد میں تھوکنا یہ گناہ کا کام ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی جانب ایک بلغم کے آثار دیکھے، جیسے کسی بندے نے وہاں بلغم اپنی پھینکی ہے، فغضب حتى احمر وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ تو وہاں پر ایک عورت، ایک صحابیہ آئیں، انصار میں تھے، تو اس نے اس کو کھرچ دیا، اس کو صاف کر دیا، وجعلت مکانها خلوقا، اور وہاں پر انہوں نے خوشبو لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن هذا، یہ کتنا اچھا ہے، اس عورت نے جو عمل کیا آپ نے اس کی تعریف فرمائی، ما احسن هذا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلے کی جانب اسی طرح بلغم یا تھوک کا اثر دیکھا، فحکھا، تو خود رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھرچ دیا، اس کی صفائی کا اہتمام فرمایا۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ہی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک سیاہ رنگ کا سیاہ فام شخص یا سیاہ عورت، حدیث میں ایسے ہی ہے، راوی کو شک ہے، کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا یا کیا کرتی تھی، تو اس کی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ وسلم جب نبی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے مجھے اس کی خبر نہ دے دی ہوتی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر کا بتاؤ، قبر کہاں ہے؟ تو پھر آپ اس کی قبر پر آئے اور آپ نے وہاں نماز پڑھی، نماز جنازہ اس کی قبر پہ جا کے ادا فرمائی۔ اس سے بھی جو عمل وہ کرتا تھا یا کرتی تھی، اس کی عمل کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ صحابہ نے گویا کہ ایک اس کو کم تر یعنی ایک حیثیت کا جانا کہ وہ فوت ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں اور اس کو دفن کر دیا، لیکن پھر حضرت نے جب پوچھا تو آپ خود اس کی قبر پر گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ایسے گھروں میں جس میں کہ اللہ نے اجازت دی، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، ترفع۔ اس میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، دوسرے یہ بھی کہ ان کو غلاظتوں سے، گندگی سے اس کو بلند رکھا جائے، یعنی ان چیزوں سے اس کو بلند و بالا پاک صاف رکھا جائے۔ لہٰذا پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی اس کا خوب اہتمام کیا جائے اور اس کی وہاں پہ خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات، بدبو کے ساتھ آدمی مسجد نہ جائے۔ بدبودار اس کے کپڑے ہیں یا ایسی چیز کھائی ہے جس سے کہ بدبو آ رہی ہے، تو وہ وہاں جا کر دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ دے۔ اور اس کے پہلے کہ ہم اس کی اور مثالیں دیں، وہ بھائی جو کہ سگریٹ نوشی کے یعنی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو پہلی بات یہ کہ ان کو
نصیحت یہ کہ اس کام سے ہٹ جائیں، ختم کر دیں اس کو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، سگریٹ نوشی جو جائز نہیں ہے. اور لیکن دوسرا یہ کہ جس آدمی سگریٹ نوشی یہ غلط کام ہے کرنا ہی ہو تو کم از کم یہ کہ نماز کے قریب وقت میں نہ کرے. یعنی سگریٹ نوشی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور اس وقت وہ مسجد آ رہا ہے تو یہ تو اور زیادہ جو ہے اس کی اپنے گناہ میں وہ اضافہ کر رہا ہے. اس بارے میں جو بدبو دار چیز کھا کر مسجد آنا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من اکل بصلا او ثوما فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، کہ جس شخص نے بصل، پیاز یا لہسن کھایا تو ہمارے سے الگ رہے، یا فرمایا کہ ہمارے مصلی، ہماری نماز کی جگہ سے الگ رہے. اور ایک روایت میں آگے یہ الفاظ ہیں وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، کہ وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھے. تو یہ بات ہو رہی ہے پیاز کی، لہسن کی، اور یہ بطور مثال چیزیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کی کہ تیز اسمیل آتی ہے، آپ کے ساتھ صف میں دوسرا بندہ کھڑا ہوگا اس کو مشکل لگے گا کھڑا ہونا، تکلیف ہوگی، تو ایسی چیز کھا کر مسجد نہیں جانا چاہیے. حالانکہ وہ حلال طیب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں نہ کھائیں کہ اس کے جلدی بعد مسجد جانا ہے تو دوسروں کو اس سے تکلیف ہو. تیسرا جو ادب ہے اپنے لباس کا خیال رکھنا. مسجد جاتے ہوئے اچھا لباس زیب تن کر کے جانا. جیسے ہم پسند کرتے ہیں اور جگہوں پہ جائیں جہاں پہ لوگ ہوں، وہاں اچھا لباس پہنیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے زینت اختیار کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے سائز میں حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت اختیار کرو ہر مسجد کے پاس. ہر مسجد کے پاس اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے وقت، اور یہ معنی بھی اس کے اندر آتا ہے کہ جب بھی تم مسجد آؤ، جب آپ بندہ مسجد جائے تو اہتمام کے ساتھ ایسے کپڑے جو کہ وہ کسی بندے کے سامنے وہ پہن کر جانا پسند نہیں کرتا، ایسے کپڑے مسجد پہن کر جانے سے گریز کریں. تو اپنی جو جائز حدود میں حسب استطاعت اچھے لباس کا اہتمام کریں. ایسا لباس اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، اس میں نہیں پہننا چاہیے جو کہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. کوئی لباس شفاف ہے یا لباس شہرت جس کو کہا جاتا ہے، ایسا لباس جس کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف اشارے کریں، لوگوں میں ایک دم سے وہ نمایاں وہ لباس پہن کرو، تو ایسا. یا چست لباس ہے، تنگ ٹائٹ لباس ہے جو کہ چاہے اس نے سطر ڈھانپا ہوا ہے لیکن سطر کو یعنی چست ہونے کی وجہ سے وہ خد و خال اس کے واضح ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو الگ بات ہے، ان سے تو اجتناب کرنا ہی کرنا ہے. اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں ہے. لیکن اس پہ مزید یہ کہ وہ اچھا لباس، ایک اچھا مناسب لباس پہن کر ہی مسجد جانے کا اہتمام کریں. اس بارے میں حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبہ، دوسری حدیث میں ثوبیہ فإن اللہ احق ان تزین لہ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنا کپڑا پہن لے، یا فرمایا اپنے دونوں کپڑے پہن لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے لیے زینت اختیار کی جائے. پھر بھائیو مسجد میں داخلے اور نکلتے وقت ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ جیسے حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، مسجد سے نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں. تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اسی طرح جو دعا سکھائی گئی مسجد میں جانے کی اس کا اہتمام کریں. مسجد میں جائیں تو بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں. اور دوسرے جو الفاظ اور نکلتے ہوئے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے یعنی اس میں بھی درود کی ترغیب ہے، اللہم صلی علی محمد وسلم. اور پھر یہ سکھایا گیا اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں آپ کے فضل سے سوال کرتا ہوں. مسجد میں داخلے کی ایک اور جو دعا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ بھی ایک اور دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو مسجد میں نکلنے اور اس سے باہر آنے کی دعا کا اہتمام. اسی طرح مسجد کے آداب میں ایک یہ ہے کہ تحیت المسجد کا جب بندہ مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے، چاہے وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، درس سننے کے لیے جا رہا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا ہے، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے.
جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ نہ بیٹھے حتیٰ کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حتیٰ کہ اگر امام خطبہ بھی دے رہا ہے، اس دوران ہی آدمی آتا ہے، تب بھی مستحب، تب بھی اس کو یہی حکم ہے کہ وہ 2 رکعتیں، 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ کے ہی بیٹھے۔ خطبہ اتنا اہم ہے، لیکن اس وقت بھی حکم دیا گیا کہ یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھے، مختصر رکھے، اس کے بعد وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے۔ خواتین کے حوالے سے مسجد اگر وہ جانے کی اجازت شوہر سے طلب کرتی ہیں تو شوہر کو حکم دیا گیا کہ ان کو منع نہ کرو، مسجدوں سے اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو نہ روکو، بے شک ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن جو خاتون جانا چاہے اس کو اجازت ہے۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ اس نے جاتے ہوئے شرعی آداب کا خیال رکھنا ہے، مکمل پردے کے ساتھ، بغیر خوشبو کے اس نے نکلنا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، نہ روکو۔ آگے فرمایا وَلْيَخْرُجْنَ تَفِيلَاتٍ، کہ وہ اس حالت میں نکلیں کہ انہوں نے خوشبو نہ لگائی ہو، یا اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ زینت اختیار نہ کی ہو، تو بنا سنگھار کر کے یا خوشبو لگا کے نکلنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر شرعی آداب کا خیال رکھ رہی ہیں تو پھر وہ مسجد جا سکتی ہیں۔ مسجد کے آداب میں ایک یہ ہے کہ بندہ اگر اس کی کوئی چیز گم جاتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مسجد میں جا کے اپنی چیز کا اعلان اجتماعی طور پہ اعلان کروائے، فلاں چیز گم گئی، کہ جس کو ملے وہ بتا دے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی جس نے کوئی تجارت لین دین کرنا ہے، یہ جائز نہیں کہ مسجد میں جا کے وہ اپنا بزنس کرے، کچھ بھی بیچے یا کوئی ایسی جو لین دین کی بات کرے، یہ بھی جائز نہیں۔ صحیح الجامع میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، اگر جب تم دیکھو کہ ایک بندہ خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے مسجد میں، فقولوا، تو تم اس کو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو نفع بخش نہ کرے۔ ایک بندہ تجارت مسجد میں کرتا نظر آئے، اس کو بددعا دینے کا حکم دیا گیا، مسجد اس کے لیے نہیں بنی، اس کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ یہاں تجارت کرنے کا مطلب دوسرے مسلمانوں سے مجھے بددعا ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم اس کو بددعا دو، لا اربح اللہ تجارت۔ کون حکم دے رہا ہے؟ رحمت للعالمین، وہ حکم دے رہے ہیں کسی بندے کو دیکھو مسجد تجارت کر رہا ہے، اس کو کہو تمہاری تجارت کا فائدہ نہ ہو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يُنْشِدُ فِيهِ ضَالَّةً، اگر تم اس میں دیکھو کہ جب تم یہ دیکھو کہ ایک بندہ اپنی گمشدہ چیز وہاں پہ اس کا اعلان کر رہا ہے، فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ، تو تم اس کو یہ دعا دو کہ تمہاری گمشدہ چیز تمہیں نہ لوٹے، تمہیں نہ ہی ملے۔ جس کی اجازت مسجد میں نہیں ہے کہ مسجد اس کے لیے، جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ایک ادب ہمیں اس کے علاوہ یہ سکھایا گیا کہ بلند آواز مسجد میں کرنے سے پرہیز کریں، اونچی شور و غل کرنا، شور شرابہ کرنا، اس کی مسجد میں اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر بندہ تلاوت بھی کر رہا ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ اپنی آواز پست رکھے، اونچی آواز اتنی ہو بس اس کو خود آواز آ جائے، ہلکی سی اونچی آواز کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اونچی آواز اتنی کہ دوسرے لوگوں کے لیے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہی کیوں نہیں کر رہے۔ تو باقی کوئی اور ادھر ادھر کی باتیں وہ تو بعد کی بات ہے۔ ایک اچھا کام تلاوت اونچی آواز سے کر رہا ہے، تب بھی ایسی اونچی آواز جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، وہ چیزیں جو کہ اونچی ہی کرنے کی ہیں، نماز پڑھا رہا ہے امام، اس کا تو مقصد ہی ہے اس سے اونچی آواز سے بولنا ہے، سب کو آواز ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کو تو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یا مسجد میں درس ہو رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، تو جو درس دینے والا ہے اس کو اونچی آواز سے بولنا ہے، وہ کبھی اونچی کرے گا، نیچی کرے گا، یعنی حسب حال اپنی آواز رکھے گا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنی آواز پست رکھیں، دوسروں کو اس سے تکلیف نہ دیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس کلکم یناجی ربہ، اے لوگوں تم میں سے ہر کوئی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، فلا یجہر بعضکم علی بعض فی القراءۃ،
بس تم تلاوت قرآن میں قراءہ یعنی قرآن پڑھنے میں اپنی آواز ایک دوسرے پر بلند مت کرو، فتؤذ المؤمنین کہ اس طرح سے مومنین کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو۔ تو اس کی قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں کہ اونچی آواز سے دوسروں کو تکلیف دینے کا بندہ سبب بنے۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سلام بعض دفعہ دیکھا گیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اور اتنی بلند آواز سے السلام علیکم اونچی آواز سے سلام کرتا ہے کہ باقی آپ کی نماز میں جو خشوع ہے خراب ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جہاں وہ آ رہا ہے بلکہ یعنی مسجد میں پوری جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ وہ آواز اپنی پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب جا رہا ہے، اگر آپ کسی بندے کے پاس سے گزرے ہیں یا اس کے پاس سے اٹھ رہے ہیں اور آپ نے ہلکی آواز سے السلام علیکم کہہ دیا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینی۔ اونچی آواز سے اس طرح سے سلام کہنا کہ باقیوں کی نمازیں یعنی اس میں خراب ہو، یا ذکر جو کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اس میں یکسوئی ان کی ختم ہو، تو اس طرح سے سلام کہنا یا کسی اور طرح سے اپنی آواز بلند کرنا یہ اس کی ممانعت ہے۔ یہ بعض آداب ہیں مسجد کے حوالے سے، اس میں دیگر احکام بھی ہیں مسجد کے اور آداب مزید بھی ہیں، لیکن یعنی اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک جو اہم آخر میں بات اس بات میں ختم کروں گا، یہ کہ خواتین کے حوالے سے یہ ساری جو ثواب کے چیزیں ہیں، یہ کیا اس میں خواتین بھی یہ اجر پا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ مردوں کا مسجدوں سے پیچھے رہنا، مسجدوں میں مسجد جانے میں سستی کرنا، اس میں خواتین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ مردوں کو جو بھیجنا ہے اس میں خواتین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک اہم ان کا رول ہے کہ ان کے شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، جو گھر میں موجود مرد ہیں، اس کا وہ اہتمام کریں کہ وہ مسجد جائیں۔ اور بندہ اگر اس کی ماں یا بہن جو بھی گھر میں خاتون ہے، لڑکی ہے، اس کے کہنے پر اس کی ترغیب دلانے پر مسجد جا رہا ہے، تو وہ مسجد جانے والے کو جیسے یہ ثواب ملے گا، تو اس کا جو سبب بننے والی خاتون ہے وہ اس کو بھی سارا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے ایک کو نہیں، اپنے مثلاً 3 بچوں کو اس نے تیار کر کے مسجد بھیج رہی ہے، تو تینوں کا ثواب وہ حاصل کرے گی۔ اس سارے ثواب میں اس طریقے سے خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں، بہت اہم کردار ہے ان کا، مردوں کی ذہن سازی، بچوں کی، بڑوں کی، ان کو مسجد کی ترغیب دینا، تو اس میں خواتین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے عظیم اجر کا ایک جو باعث یہ چیز بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، ہمیں مسجدوں کی میخیں بنا دے، جیسے حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ ہم مسجدوں میں ہمارا جو دل ہے وہ مسجدوں میں ہر وقت لٹکا ہو، اس کے بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا خاص سایہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، باجماعت نماز کا خوب اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اس مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمایا۔ اللہ اہل خانہ پر اپنا رحم، اپنی رحمت، اپنا کرم نازل فرما، آسانیاں نازل فرما۔ اے اللہ قرآن مجید، احادیث، اے اللہ ان کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، انہی کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دینی مجالس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ بے دینی کا اے اللہ خاتمہ فرما دے، ہمارے گھروں سے خاتمہ فرما دے، ہمیں اپنے دین پر کاربند فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری اصلاح فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ان کی نسلوں کی اللہ اصلاح فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بات، آج سال کا آخری دن ہے، ایک یاد دہانی کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آج رات بہت سی جگہوں پر جو نیا سال شروع جب ہوتا ہے، ڈیٹ چینج ہوتی ہے، اس وقت ایک جشن منایا جاتا ہے اور ہر مختلف طرح سے لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو بھی سیلیبریشنز ہیں، تقریبات ہیں،
مسلمان کا ان غیروں کی نقالی کرتے ہوئے یہ کام کرتے رہنا، یہ کام کرنا شروع کر دینا یہ بالکل مناسب نہیں. لیکن بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، یہ کرتے ہیں کام اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اس سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے. یہ غیروں کے کام، دوسرے اقوام کی یہ تقریبات ہیں، اس میں ہمارا کسی قسم کا نہ منانے میں نہ ہی اس میں مدد کرنے میں کسی طرح کا ہمارا ہاتھ جو ہے اس میں ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو عیدیں عطا فرمائی، بس عید الفطر، عید الاضحیٰ ہماری وہی عیدیں ہیں، اور ایک یہ ہفتے بار عید جو آج کا دن ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سنت کی پیروی کرنے اور کفر، بدعت اور جو خرافات ہیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی نیو ایئر کی اسلامائزیشن بھی ہو رہی ہے، تو پہلی محرم کو بھی لوگ منانا شروع کر دیا نا. بہت میسج آتے ہیں اس وقت. ہاں لیکن وہ مناتے ہیں تو ہم بھی اتنا ساتھ دینا چاہتے ہیں. جی بالکل. کچھ لوگوں نے اسلامائزیشن ایسے کی ہے کہ رات کو وہ لوگ اپنا ہلہ گلا کرتے ہیں، تو پورے 12 بجے وہ کہتے ہیں ہم بھی 2 رکعتیں پڑھیں گے، 4 رکعتیں پڑھیں گے. ہی نہیں، ایسے بھی لوگ آخری دن جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور سے وہ اس کی یعنی کاؤنٹر کے طور پہ ایک نئی بدعت شروع کر دی. لیکن یہ پہلی محرم کو سیلیبریٹ کرنا بھی کوئی چیز نہیں ہے. جی بالکل، وہ بھی غلط ہے. ریفرنس نہیں ہے. صحیح بات. 12 بجے اگر پڑھتے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر بدعت کی ڈیفینیشن پہ جائیں ہم، وہ جو کر رہے ہیں وہ تو پھر بھی سیلیبریٹ کرنے میں اگر آپ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ 12 بجے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو گمراہی والا کام ہے. دونوں ہی گناہ ہیں. ایک جو ہے یا ان کے جو یعنی یا ان کی مشابہت ہے وہ بھی گناہ ہی ہے، غیروں کی مشابہت عید منانے میں اگر بدعت شروع کر رہے ہیں وہ بھی گناہ کا کام ہے. تو غلط چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور غلط چیزیں شروع کر لی ہے. یہ رات ایسی گزری جیسے دیگر راتیں گزرتی ہیں. کئی لوگ یہ جمعہ کا میسج بھیجتے ہیں، جمعہ کی مبارک ہو آپ کو. ریفرنس نہیں ہے اس کا. اچھا، ہماری مسجدوں میں نقش نگار کا رواج شروع ہو گیا اور بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس ہے. بہت پیسہ لگایا جاتا ہے جبکہ مسجدیں شیشے وغیرہ لگائے جاتے ہیں. صحیح بات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. مسجدوں کی اس طرح کی زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حکم دیتے ہیں مسجد میں بناؤ، اس میں پیلے رنگ کا اور جو سرخ رنگ کا اس سے اجتناب کرنا. یہ مسجد کا جو اصلی مقصد ہے وہ اس کے لیے بس مسجد تیار کی جانی چاہیے. لیکن اس کا تو بعض مسجدوں میں بہت غلو اس میں یعنی اختیار کیا جاتا ہے. قرآن آیات